یارو اللہ تعالیٰ نہیں ملتا، ہمارے شارب کے قریب ہے، نہیں ہے تو قریب۔ دیکھیں تو صحیح نا، قبولیت کس کو ملتی ہے، کام کس کے ذریعے ہوتے ہیں، وسیلہ کون بنتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ لہذا ان کی مزارات پر جایا کریں۔ ان کے طریقہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 4 گز دور کھڑے، 4 گز دور، ہمیں کہا جاتا ہے کہ شرک کرتے ہیں، وہاں مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں، مزاروں کو جو سجدہ کرتے ہیں ان کا اپنا گناہ۔ اسلام کے اندر مجھے بتائیں، چوری حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کوئی مسلمان چوری کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ سارا اسلام ایسا ہے، سارے مسلمان ایسے ہیں؟ نہیں، اس کا ذاتی فعل ہے، ذاتی گناہ ہے اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی گناہ ہے۔ ہمارے پیشوا امام احمد رضا نے ہمیں بتایا کہ 4 گز 4 ہاتھ جو ہے دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے رب سے کچھ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت کی بات ہے، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، توجہ ہے نا؟ کوئی بے ذوق نہیں ہوئے نا؟ انہوں نے اللہ اکبر ہمارے عقیدوں کو پختہ کیا، ہمارے عقیدوں کو، اہل سنت کے عقیدوں کو درست کیا۔ اس قدر محنت کی، اس قدر محنت کی کہ سنیت جو ہے شاہ احمد رضا خان کے ساتھ جڑ گئی۔ سنیت جو ہے احمد شاہ کے ساتھ، شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جڑ گئی۔ جڑ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی رضوی کہلائے، بریلوی کہلائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اصل مسلک اہل سنت ہے۔ اگر کوئی بریلوی کہلاتا ہے اپنی محبت سے، وہ بھی ٹھیک ہے، رضوی کہلاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سنیت اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے، ان کی ذات کے خلاف جاتا ہے، اس کی سنیت جو ہے وہ شخص ہوتا ہے، اس کی سنیت میں شک ہے، اس کی سنیت میں شک ہے۔ وہ شخص سنت پھر بھی اہل سنت کرواتا ہے تو نہ سمجھنا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ مشکوک ہے، اس لیے کہ جنہوں نے عقیدے درست کیے ان کی تعلیمات کے وہ خلاف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو رضی اللہ نے بڑا مقام دیا۔ 4 سال کی عمر میں مکتب میں آئے، 4 سال کی عمر میں، 6.5 سال کی عمر میں، توجہ ہے، پورا دین مکمل کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اور 13 سال میں منصب کرسی پر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر اللہ کے پیارے حبیب کی میلاد پڑھی، 13.5 سال۔ اور 14 سال یا پونے 14 سال میں پہلا فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ صادر فرمایا، پہلا۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ 14 سال والا بچہ تو ابھی سمجھ نہیں پاتا، لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ کے منتخب حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ جب پہلا فتویٰ دیا تو آپ کے والد محترم مفتی نقوی خان رحمت اللہ نے فرمایا، بیٹا آج سے یہ منصب تم نے سنبھالنا ہے، ہم اپنے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا وسیع الدین رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دیکھا آپ کا سامنا ہوا، انہوں نے کہا یہ نوجوان صرف شیخ الحدیث نہیں ہے، امام نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ وقت کا مجدد ہے۔ وقت کا کیا ہے؟ مجدد ہے۔ اور پھر انہوں نے مجدد بن کر دکھایا۔ اور آ کر کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینا اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جو کچھ کیا انہوں نے، ان پر کوئی لازم نہیں تھا، باقی علماء بھی تھے، پورے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے 2.5 گھنٹے آرام کرتے تھے، کھانا بھی مختصر، سفر بھی مختصر، دن رات لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے، جو لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حلاوت کو چھیننا چاہتے تھے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے خطبات سے جو ہے بیش بہا کتب لکھ کر جو ہے ان کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ
کہ آج تک وہ جو ہے غیر مذہب غیر مسلک کے لوگ اس کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج یہ جو آستانے موجود ہیں نا باقی ہیں، سنیں ان آستانوں والے جو ہے نا آج کل ان کے جو ہاتھ چومے جا رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بڑا پھنڈے خواہ سمجھتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے امام اس وقت جو ہے عقیدے کا یہ جھنڈا نہ اٹھاتے، وہ جو ڈاکہ ڈال رہے تھے تو پوری دنیا پر وہ ڈاکہ ڈال چکے، آج ان آستانوں کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ ان آستانوں کا یہ پیر جو ہیں ان کے کوئی پاؤں یا ہاتھ نہیں چومے جاتے۔ اگر ان کے ہاتھ اور پاؤں چومے جا رہے ہیں تو یہ کس نے؟ انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے عظمت اولیاء کو اجاگر کیا، عظمت صحابہ کو اجاگر کیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر پہرے دیے۔ اللہ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں میں ہیں، بیمار ہیں، بسترے پر ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرے تھے۔ اللہ اکبر۔ حج کا وقت آیا، بیمار بھی ہیں، مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، تو یہ تو جو ڈاکو ہے نا یہ تو لگے ہوئے تھے نا سراسر، وہاں بھی پہنچے۔ شریف مکہ سے کہیں لے، توجہ ہے میری بات کی؟ اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا، ان کی شخصیت پر بھی تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اللہ اکبر، ان کی کیا خدمات تھی، ان کا علمی مقام کیا تھا، وہ کتنا محقق تھے، کتنا امام تھا، اور ان کے پاس کتنا علوم تھے۔ ابھی قبلہ جو ہے طاہر عزیز صاحب فرما رہے تھے 108 علوم کے ماہر، 100 بعض نے 72 کہا، انہوں نے 1000 کتب لکھی، 1000 کتب لکھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو یار لوگ وہاں پہنچے کہ ہند سے ایک ایسا احمد رضا نام کا مولوی آیا ہے جو اللہ کے نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر سمجھتا ہے، یعنی وہ ان کے علم غیب کا قائل ہے۔ اس کو روکا جائے، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ان کی نظروں میں کہ یہاں بھی لوگوں کے اندر وہی تعلیم جاری اور ساری کر دے۔ مکہ کے شریف مکہ نے، وہ جو گورنر تھا مکہ، اس نے بڑے بڑے علماء عرب کو اکٹھا کیا، بورڈ بنایا کہ جاؤ اس کا موقف سنو۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے اس کا موقف سنو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ جو آئے ہیں گماشتے مجھے شکایت کرنے، یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ چنانچہ وہ بورڈ بیٹھا، علم غیب کے متعلق 1000 سوال تیار کیا۔ کتنا؟ 1000 سوال۔ اور وہ اعلیٰ حضرت میرے اور آپ کے امام عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ سنا ہے آپ نبی کے علم غیب کے قائل ہیں، کیا اس کے پاس کوئی آپ کے پاس دلائل ہیں یا اس پر ہمیں آپ کچھ لکھ کر دیں گے؟ تو سنیں میرے اور آپ کے امام نے کیا کہا، ہاں ضرور ہیں۔ اس وقت کوئی آپ کے پاس لائبریری نہیں تھی، کتابیں موجود نہیں تھیں، توجہ ہے نا؟ یہ بہانہ نہیں بنایا یار میں تو مسافر ہوں، میں جاؤں گا ہندوستان کے اندر اپنی لائبریری سے حوالے لے کر آ کر آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا، یا میں بیمار ہوں، نہیں کہا آپ کو جو دلال چاہیے بتائیں، اردو میں چاہیے یا عربی کے اندر چاہیے۔ وہ عرب لوگ جو ہے نا وہ اجمیوں کو، ہم جیسے کو وہ گونگا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو عربی بھی نہیں آتی۔ انہوں نے حیران ہو کر بولا ایک اجمی عالم ہمیں عربی کے اندر دلائل بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا عربی میں اگر ہے تو حضور والا یہ ہماری سمجھ سے اور بہتر ہو جائے گی، ہمیں اور آپ کے مسائل بہتر سمجھ آ جائیں گے۔ آپ کا سب زیادہ موجود تھا، سنیں صرف 8 گھنٹے کے اندر کتنا؟ 1 صفحہ نہیں، 2 صفحے نہیں، 3 صفحے نہیں، پوری کتاب جو سینکڑوں صفحوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ میں کو اٹھے سو دا نا آئے سجے بھی نا پہلی دفعہ میرا تھوڑا رشتہ ایک ہے، میں وہ دساواں کیا رشتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ دساواں چاہتا وہ رشتہ یہ ہے کہ میں قبلہ استاد حامد علی صاحب جڑے بانی ہیں، میں انہوں دا بھتریجا استاد غلام قادر صاحب جان دے اس تھوڑی بڑی خدمت کر کے گئے رحمت اللہ، وہ بھی ساڑے علاقے دے ہیں، استاداں دے شگرد ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ انہاں میں کو بڑی محبت نال جب میں حافظ ہوا نا، پہلا سال میں نے یہاں آپ کی مسجد میں سنایا۔ یہ آپ تو نوجوان بچے بیٹھے نا، بزرگ پتہ نہیں، یہاں ایک قریب ایک ہوٹل بھی ہوتا تھا، وہ مجھے دودھ بڑا کاڑ کر دیتا تھا۔ وہ حافظ پیارا دیکھا ہے نا آپ نے، یہ میرا سامع ہوتا تھا، استاد صاحب کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔
میرا آپ سے گہرا تعلق ہے، آج رشتہ ہے اس کو نبھائیں ذرا، میری گفتگو سنیں ذرا۔ اللہ، جب اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے تو ہمیں معلوم تو ہو نا اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کیا ہے، عقیدے کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہیں۔ کئی صفحات پر مشتمل عربی زبان، فصیح اور بلیغ عربی زبان کے اندر الدولۃ المکیہ جب ان کے سامنے پیش کی، وہ عرب کے بڑے بڑے عالم تھے، جب پڑھتے گئے ان کے ہوش اڑتے گئے، ہوش اڑتے رہ گئے۔